إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 1446 ہجری کا تیسرا جمعہ یہاں ہم منانے رمضان میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جو رمضان گزر چکا، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، اور بقیہ دنوں میں اللہ کو راضی کرنے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا اعمال کرنا چاہیے، اور یہ عشرے کے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ دو باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کا آغاز اسی آیت سے کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان کا خالق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو اس وقت سے پیدا کیا ہے جب سے یہ کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا تو اس میں پورے 12 مہینے، وہ 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت کے اور اس میں 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دیتا ہے۔ ہفتے بھر میں جمعہ آتا ہے، سال بھر میں رمضان، پھر رمضان کا آخری عشرہ یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ دوسری حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں قیام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا: جو آدمی اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے گا اور جو بھی عبادتیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے گا۔ معزز حاضرین، اگر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر رمضان کی وجہ سے، رمضان کو قرآن کی وجہ سے جو ہے فوقیت ملی دوسرے ماہ پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بھی یہ 10 راتوں کی قسم کھائی: والفجر ولیال عشر۔ ابن عباس اور ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، مگر بعض صحابہ کا ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 10 راتیں سال بھر کی مبارک راتیں، خیر و برکت کی راتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں قرآن کو اتارا۔ چنانچہ 3 جگہ اس کا تذکرہ ہوا، 12 ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے بتائیں۔ ایک تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرا یہ ہے اللہ نے کہا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور ایک جگہ کہا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے صالح عثیمین حفظہ اللہ، جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے بہت بہترین اچھی بات کہی۔ کیا کہا؟ جس ذات نے اتارا وہ تو برکت کا سرچشمہ ہے، جس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا وہ مبارک فرشتہ تھا،
اور جس رسول پر اترا وہ مبارک رسول ہیں، اور جس دل پر اترا وہ مبارک اور دل وہ کیا ہے قلب اطہر تھا، جس رات میں اترا اس رات کو مبارک بنا دیا گیا، جس رات میں اتارا گیا اس کو مبارک بنایا گیا، اور اسی طریقے سے جس رمضان کے آخری عشرے میں جب بنایا گیا تو اس کو مبارک بنایا گیا۔ معزز حاضرین، یہ رمضان جو آتا ہے بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں زیادہ برکت دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن سے برکت حاصل کرنے کی تقریباً 7 جو ہے علماء نے صورتیں بیان کی۔ یہ میرے خطبے کا سب سے اہم پیغام ہے، اس کو غور سے سنیے۔ قرآن سے برکت حاصل کرنا ہو تو علماء نے اس کی 7 صورتیں بتائی ہیں۔ لہٰذا صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں قرآن سے برکت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ جب آپ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بڑا بابرکت عمل ہے۔ دوسرا، قرآن سے برکت حاصل کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو غور سے سنیں، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ اللہ کی نبی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، وہ لوگ زور زور سے آوازیں کرتے، بولتے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو محمد کی زبانی، ایسے آوازیں کرو کہ جو ہے اس کے قرأت میں خلل ہو جائے۔ اللہ نے اس موقع پر آیت اتاری جب قرآن پڑھا جائے تو ناچنا، سیٹیاں بجانا، نبی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ تیسری چیز ہے قرآن سے برکت حاصل کرنے میں سکھانے کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی سکھاتے ہیں تو یہ بھی بڑی بابرکت عمل ہے۔ ہمارے مدارس میں جو مکاتب ہوتے ہیں ان مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی ویسے عزت نہیں ہوتی جیسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دنیا کا سب سے بابرکت کلام پڑھاتا ہے مگر سب سے گھٹیا ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سے برکت حاصل کرنے کی چوتھی شکل یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جتنی ایک دن میں تراویح میں 50 سے 100 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر ایک آیت پر بھی اگر عمل کر لیا ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے برکت حاصل کرنے کی 5ویں شکل یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا، کیوں کیا؟ تاکہ ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی طریقے سے قرآن سے برکت حاصل کرنے کی 6ٹھی شکل یہ ہے کہ ہم اسے شفا حاصل کریں، جیسا کہ اللہ نے 3 جگہ کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، کہا یہ قرآن شفا ہے انسان کے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے، اور ایک جگہ کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن یہاں بھی شفا ہے۔ سورہ فصلت میں کہا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، لہٰذا قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکے میں تھا، بڑی بڑی بیماریوں کا حملہ ہوا مجھے، میرے پاس نہ ڈاکٹر نہ دوا، بس میرے سامنے زمزم کا پانی اور سورہ فاتحہ، اس کے ذریعے میں نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا تو بڑی بڑی بیماریاں کٹ گئیں، بلکہ میں نے دیکھا میرے آس پاس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی بڑی بڑی بیماریاں آئیں، میں نے انہیں وہی نسخہ بتایا، زمزم کا پانی، دوسری طرف جو ہے یہ قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ دم کرتے ماشاءاللہ بڑی بڑی بیماریاں کٹ گئیں۔ اسی طریقے سے قرآن سے برکت حاصل کرنے میں 7واں یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ ہماری زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے، ایسا مسئلہ ہے جس کو شریعت نے جو ہے کیا کیا ہو، حل نہ کیا ہو۔ طلاق کا مسئلہ ہے، قرآن میں ذکر ہے، خلا کا مسئلہ قرآن ذکر ہے، عدت چاہتے ہیں تو قرآن میں ذکر ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ لہٰذا ان 7 شکلوں پر اگر ہم عمل کر لیں، یہ قرآن جو برکت والی کتاب ہے رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہماری زندگی ماشاءاللہ برکت سے بھر جائیں گی۔ معزز حاضرین، اس عشرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے، دوسرے وقت میں اتنا نہیں تھکاتے۔ لہٰذا شافعی رحمہ اللہ نے کہا
یسن الاجتہاد فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کا آخری عشرہ خوب تھکانا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ تو 3 کام کرتے، یہ کام ہمیں 3 بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، 3 کام کرتے۔ ایک تو کمر کس لیتے، جیسا کہ صبح کے درس میں ہم نے اس کے 2 معنی بتائے۔ ایک معنی تو یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کمر کسنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں بیویوں سے بھی دور ہو جاتے۔ دوسرا معنی یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر لمبا قیام کرتے۔ دوسرا کام کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے۔ نبی کے اس فعل پر قربان جاؤ، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں خود غرضی نہیں برتی، بلکہ آپ نے یہ سمجھا جس خیر پر میں عمل کر رہا ہوں اس خیر کو میں اپنے بیوی بچوں تک بھی پہنچاؤں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو اٹھاتے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی خیر کا کام کرتے، خیر کے کاموں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ تیسری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے۔ یہاں ایک اہم بات ہے، سلفی مساجد میں ایسے ہونا چاہیے، 5 راتوں کے بجائے 10 راتوں کے جاگنے کا اہتمام کیا جائے، یہی اصل ہے۔ آپ چار مینار بنگلور کی فلاں مساجد میں دیکھ لیں، پورا عشرہ جاگتے ہیں۔ بس طاق راتوں میں 1 بجے نماز ہوتی ہے تو جفت راتوں میں 12 بجے ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری مسجدوں کو رمضان کے آخری میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی آئے بیٹھے تنہائی میں عبادت کر لے۔ اگر اجتماعی طور پر اگر ہمارے اس مسجد میں بھی 10 راتوں کے بھی جاگنے کا اہتمام اگر شروع کر لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو ہم بتا سکتے ہیں کہ 10 راتیں جاگنا ہے، ورنہ 5 راتیں جاگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورا رات پورا عشرہ جاگتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں طاق راتوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 کو اللہ کے نبی جاگتے، تو اس کا مطلب یہ کہاں سمجھ میں آیا کہ جفت راتوں کو ہم جو ہے معمولی وقت میں نماز پڑھ کے سو جائیں؟ ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کل مسجد نبی میں درس دیتے ہوئے جملہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے آخری عشرے میں سونا ہی چھوڑ دیتے تھے۔ شروع کے 20 دنوں میں سوتے، قیام کرتے، سحری کرتے، سب کرتے، مگر رمضان کا پورا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل حوالے کر دیتے تھے۔ لہٰذا اس میں پوری راتیں جاگنا یہ بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں لمبا قیام کرتے، اعتکاف کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ نے تو اپنی زندگی میں رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عمل اس طرح تھا، قل ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر طرح کی سانس جو ہے تیرے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیتے تھے۔ اسی طریقے سے ان راتوں کو جو ہے خیر پانے کی رغبت دلاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں اخلاص کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتریں۔ کیا آیتیں اتریں؟ وہ آیتیں یہ ہیں والصائمین والصائمات، آگے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ مجھے اس وقت ابن عثیمین کی ایک بات یاد آتی ہے، بڑی اہم ہے، شاید آپ سنے ہوں گے، نہیں سنیں گے تو اپنے ایمان میں اضافہ کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مفلس آئے گا، وہ دوسروں کو گالی دے کر رہے گا اور دوسروں کے مال کو کھایا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ نیکیاں لے کر اس کی دوسروں پر ڈال کے اس کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مگر ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں ایک بات بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے نماز، زکوٰۃ، حج اس میں کمی ہو جائے مگر روزہ اس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے روزے کے بدلے کو اپنی طرف منسوخ فرمایا تو ہمیں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بڑے اجر عظیم کی مکمل طور پر امید رکھنا چاہیے۔ اور یہ جیسے میں نے کہا رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، یہ خیر سے بھرا ہوا ہے، برکت سے بھرا ہوا
دعا ہے. آپ نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم, جو بد نصیب ان 10 راتوں میں اگر اس کے بھلائی سے محروم ہو گیا تو بڑا بدبخت ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم, جو ان 10 راتوں کے ثواب سے محروم ہو گیا وہ بڑا بد نصیب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرص دیکھو, یہاں خواتین بھی ہیں. آج ہماری خواتین میں عائشہ نام ہے, مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم, ان کی جو دینی تربیت و حرص تھی وہ آج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ طاق رات پاؤں تو کیا کروں میں؟ چاہے تو سوال دوسرے کر سکتے تھے, مگر آپ نے اپنی بیویوں میں آخری عشرے سے متعلق وہ بیداری و شعور پیدا کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم جو ہے طاق راتوں کو پالا تو یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نہ پوچھتی یہ دعا ہم تک نہیں پہنچتی. لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہا کا قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں پر احسان ہے, انہوں نے رسول اللہ سے پوچھ کر یہ دعا بتائی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حرص کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے مکمل طور پر دعا سکھائی. معزز حاضرین, رمضان کا یہ عشرہ اللہ کے قریب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے, لوگوں کے ساتھ تعلق بہت ہے. لہٰذا یاد رکھیں میں لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا, لوگوں سے زیادہ باتیں کرنا, مذاق کرنا, چلر پنا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا رمضان ایک متانت اور سنجیدگی, جب آپ روزے دار کو دیکھیں تو بولے رمضان کے روزے کی ہیبت, اللہ تعالیٰ کا تقوی خشیت اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے. یہ راتیں ایسی ہیں اللہ کے ساتھ نفع بخش تجارت کرنے کی ہیں. بزنس مین سوچتے ہوں گے رمضان کے آخری عشرے میں اگر میں دکان میں بیٹھوں تجارت کروں, یاد رکھیے ایسے تجارت کرنے والوں کو سوچنا چاہیے جب میں دکان میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہوں تو یہ تجارت نفع بھی رکھتی ہے نقصان بھی رکھتی ہے, مگر آپ اللہ کی خاطر اپنے اس تجارت کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اور اللہ کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے اس میں نفع ہی نفع ہے, اس میں نقصان نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. اور یاد رکھیں عام طور پر جو جمعہ آتا ہے وہ جمعہ کا ثواب الگ. علامہ ابن رجب اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں جمعہ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے ہونا چاہیے کہ 12 بجے ہماری مسجد بھر جائے. لوگ تو 12:40 پہ آتے ہیں مگر امام اس سے مستثنیٰ ہے. ایک بات یاد رکھیں امام جلدی کیوں نہیں آتا, 2 رکعت کیوں نہیں پڑھتا, وہ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. امام باہر سے آئے گا ڈائریکٹ ممبر پر چڑھے گا, جیسا کہ ہم نے حرم نبوی میں دیکھا. تو لہٰذا اس کو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں, اگر پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر نہیں پڑھا تو اس پر کوئی نکیر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ رمضان کا آخری عشرے کا جمعہ ہے تو ہمیں آنا چاہیے, اور ایک جمعہ ہمیں ملنے والا ہے. لہٰذا آپ یہ طاق راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں جمعہ آتا ہے نا, اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس ثواب کو پانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا ہے. یہ راتیں اپنے گناہوں سے معافی کے لیے آتی ہیں. آپ دعا پڑھتے اللہم انک عفو, اے اللہ تو پاک کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ میری طرف سے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے. یہ رمضان کی آخری عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر بھی کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں فرمایا اعظم الصائمین اجرا اکثرهم منہ ذکرا, کہا کہ رمضان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ روزہ رکھنے والے وہ اجر کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زبان کے گناہ سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھ لے کے چغل خوری غیبت اس میں اگر چلے گئے نعوذ باللہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہوگا. یہاں خواتین سے بھی اس وقت یہ بات کہنا چاہوں گا, دیکھتے ہیں خواتین ان کی زبانیں تو کیا ہوتی ہیں عام طور پر خوب چلتی ہیں, رمضان میں بھی خوب چلتی ہیں نہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت وہ ہے جس کے پاس نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سب ہیں. آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے گی. پوچھا کیوں؟ نیکیاں رکھتے ہوئے جہنم میں جائے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے زبان سے جو ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. ایک طرف سے نیکیاں کرتے جاؤ، دوسری طرف اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دو، پوری نیکیاں نعوذ باللہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. نبی کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ نہیں تھا اس کے پاس. آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں خیر ہے اور وہ جنت میں جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. رمضان کے آخری عشرے میں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے. اگر کسی سے پوچھو کتنا قرآن ہوا، 20 روزے گزر گئے، بولے 4 پارے ہیں. کسی کو پوچھو بولتے 5 پارے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق. سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالسلام شویر حفظہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں قرآن کی خوب تلاوت کرنا چاہیے. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان آتا تو خوب قرآن پڑھتی. شاید وہی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو نماز فجر سے پہلے قرآن پڑھ کے سو جاتی ہیں. ان کا یہ عمل عائشہ کی طرح ہے. لہذا مسلم میں روایت آتی، دوسرے کتابوں میں ہے، ابتدائی حصے میں قرآن پڑھتی تھی پھر آرام کرتی. یہ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنے کی جو بات عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی، اس حدیث کو نقل کرنے والے یک ہیں اسود ابن یزید. یہ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرتے. یہ حدیث کے راوی کون؟ عائشہ. عائشہ رضی اللہ عنہ خوب قرآن پڑھتی. اس حدیث کو روایت کرنے والے عائشہ سے اسود ابن یزید ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ عائشہ نے رسول اللہ کا عمل دیکھا، اسود نے عائشہ کا عمل دیکھا، تو قرآن سے ماشاءاللہ اپنا تعلق بڑا مضبوط کر لیا. لہٰذا روایتوں میں ہے اسود ابن یزید رحمہ اللہ 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھتے. آپ جانتے ہمارے پاس جو 30 پارے ہیں، ویسے قرآن کو عرب میں 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ 7 منزلیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ 7 دن میں قرآن ختم کر لیا جائے. صحابہ کرام کیا کرتے؟ ماشاءاللہ 1 ہفتے میں مکمل طور پر قرآن پڑھ لیتے تھے. لہٰذا اسود ابن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 1 ہفتے میں پورا قرآن پڑھ لیتے. رمضان آتا تو رمضان کے شروع کے 20 دنوں میں 3 دن میں قرآن پڑھ لیتے. آخری عشرہ آتا تو 2 دن میں قرآن ختم کر لیتے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کے عمل کا اثر عائشہ پہ، عائشہ کے عمل کا اثر اسود ابن یزید پہ. اور اسود ابن یزید رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے استاد کے نقش قدم پر چل کر ماشاءاللہ قرآن ختم کر لیتے تھے. یہی اسود ابن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا. اتنی مبارک شخصیت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے علم حاصل کیا. قرآن کی برکت ان کی زندگی میں ایسی تھی، ان سے جب بھی بولا جاتا کہ آپ دعا کریں، جو بھی دعا کرتے ماشاءاللہ قبول ہو جاتی تھی. معزز حاضرین، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اب اس عشرے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے وہ بھی سن لیجئے. سب سے پہلا یہ عشرہ جب بھی اب آج کی مغرب سے شروع ہو رہا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ ہمیں ان دنوں کا استقبال کرنا چاہیے. علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آخری عشرہ جب بھی آتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے ہوئے اپنے گھر والوں میں بیداری اور شعور لانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر تاخرات میں یہاں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی بیوی بازاروں میں گھومتی ہو اور اس کے بچے نعوذ باللہ پارکوں میں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے اس پرفتن زمانے میں ہم نے اپنے بچوں کی، ان کے نفس کی اگر آخری عشرے میں تربیت نہیں کی، ہوگا کیا؟ عید کے دن سے نعوذ باللہ گھر میں اللہ کی نافرمانی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ عشرہ جب آتا ہے تو ہمیں گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. سعود الشریم حفظہ اللہ جب امامت کرتے تھے، اس وقت وطر میں وہ بڑی پیاری دعا بولتے تھے، اے اللہ تیرے پاس جو خیر ہے اس خیر سے تو ہمیں محروم نہ کر ہماری برائی کی وجہ سے. اور تیسری چیز ہے ہمیں نفسانی خواہشات سے بھی دور رہنا چاہیے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا اپنا موبائل، یہ ہمارا نفس، یہ جو چھوٹا شیطان ہے ہمیں نفسانی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تو بیویوں سے دور ہو جاتے. حالت اعتکاف میں وہ جو ہے مرد کو بیوی سے جمع کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ تاکہ بندہ
نفسانی خواہشات سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو گھر ہی چھوڑ دیتے اور مسجد نبوی میں رہ کر ماشاءاللہ خوب مکمل طور پر کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے دیکھتے ہیں ہماری خواتین، ہمارے بچے، ایسے ہوتا ہے اگر کسی جگہ آپ چلے جاؤ کپڑے خریدنے، ہماری آنکھوں کا امتحان ایسا آتا، ایک وقت بازاروں میں آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں، عورتیں آپ کو ڈھکلتے ہوئے جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر امت نے نفسانی خواہشات سے رکنے کا معنی کیا سمجھا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ آنکھوں کا صحیح استعمال اور بازاروں میں نہ جانا ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ بولتے کتنی بات بولتے چلا، لیکن امت وہی کر رہی ہے جو ان کے من میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اندر خیر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، خیر پر عمل کرنے کی ترغیب ہونا چاہیے۔ بات یاد رکھیں، ہم جو بھی خیر کرتے ہیں اس میں ہمارے نفس کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، یہ خیر ہم کرتے سو کس وجہ سے؟ اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ دوسری چیز علماء نے یہ بتائی، جب بندہ خیر کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ جو فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ فرشتہ خیر پر ابھارتا ہے، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں برے راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، آپ قفل ہوتا ہے اسے کھولنے جاتے نا، ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں اور برائی کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفْتَاحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، بڑی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنا دیا ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا جنت کی چابی توحید ہے، دلوں کی زندگی کی چابی تدبر قرآن ہے، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے، جہنم کے دروازے بند کیے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی گئیں، اس کے باوجود بھی اگر رمضان کے آخری عشرے میں اگر ہم نفسانی خواہشات سے نہ بچے تو پھر ہم نے رمضان کا حق کیا ادا کیا۔ اسی طریقے سے یہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، جمعہ میں آپ جتنا آگے آتے اللہ جنت میں اتنا آگے بھیجتا آپ کو، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جمعہ میں جتنا آگے جاتے اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو مجلس جمے گی نا، اس مجلس میں بھی آپ کو اللہ آگے بھیجے گا۔ آپ جمعہ میں جتنے پیچھے جائیں گے جنت میں اتنے پیچھے کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ پہلا عشرہ گزرا اللہ کے تھوڑا قریب ہوئے، دوسرا عشرہ گزرا اللہ کے قریب ہوئے، اب تیسرا عشرہ تو ایسا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی ہونی چاہیے وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے کہ میں اپنے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناراض ہونے نہیں دوں گا۔ کیا بات بتائی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو رمضان کی آخری عشرے میں تراویح کو نہیں آتے، جو کوئی نیک کام نہیں کرتے، وہی آیت کو سن لیجئے۔ اللہ نے کہا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اگر تمہارا گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے روکتا ہے تو یاد رکھو یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، صحت و عافیت دی، اس صحت و عافیت کو رکھ کر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ لہٰذا ہماری بیویاں کبھی ہم کو خیر سے نہ روکیں، ہماری تجارت نہ روکیں۔ یاد رکھیے پوری عمر کمانے کی ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، ذرا آخرت کی طرف توجہ دیں، اور وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں بہترین جو ہے بلینکٹ ہے، بہترین گدا ہے، اس پر سوتے رہتے ہیں تو فوراً اس کو ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کو آ جانا چاہیے۔ بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے لمبا کھڑے ہو کر قیام کرتے، جب وہ پیر پھک جاتا نماز کے بعد اس ران پر مار کر بولتے اے ران اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ایسے ہی مکمل طور پر تکلیف دی جائے۔ لہٰذا ہماری بیویاں، ہمارا خاندان، ہمارا
ہمارا مال، ہماری تجارت، ہمارا عمدہ گھر، ہمارے عمدہ بستر اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت، مادہ پرستی اتنی غالب آ گئی ہے، خیر کا موسم آتا ہے، جنت کے دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ باب الریان سے ہمیں بلانا چاہتا ہے، پھر بھی ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا کو پانا، کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں کو لمبی لمبی عمر دی۔ حضرت آدم جو ہے 1000 سال جیے، حضرت نوح علیہ السلام اس سے 1000 سال جیے، کتنے 100 سال جیتے تھے، مگر بخاری کی روایت آتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میں کر دی ہے، عمر گھٹائی۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کا احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے اعمال بتائے جس میں کام کم ثواب زیادہ ہے، لہٰذا ہر سال رمضان کے یہ 5 تاخراتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ 80-3 سال کی جو ہے قیام کی ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کون ہے جو اس اللہ کی آفر سے محروم ہو جائے؟ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، لڑکیوں کو خالی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ اس رمضان کے آخری عشرے کو ہم نے کھانے پینے کا، شاپنگ کرنے کا جو ہے کیا بنا لیا ہے، عشرہ بنا لیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہی مسجد میں رہتے ہیں، ورنہ تو جو گھومنے والے ہوتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ سے گھومتے رہتے ہیں۔ ان گھومنے والوں سے آپ پوچھتے ہیں آپ میں اور یہ کافر میں بالآخر فرق کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دینی تربیت فرمائی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا بھی مکمل طور پر اللہ نے تمہیں توفیق دی۔ اگر ان دونوں نعمتوں کے باوجود بھی اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے تو کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، زیادہ کھانے سے بھی اس عشرے میں ہم عبادت سے محروم ہو سکتے ہیں، لہٰذا کم کھانے ہی میں کیا ہے ہمارے لیے مکمل طور پر جو ہے عافیت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عشرہ جو آتا ہے نا، ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خیر کے ان موسموں میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، قیام اللیل سے دعا تو اعراض کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کشادہ زندگی کو تنگ کر دے گا۔ یہی بات تو اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں یوں بیان فرمائی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تو ہم زندگی تنگ کر دیں گے۔ قیام اللیل چھوڑ کر، تہجد کی ان راتوں کے تہجد کو چھوڑ کر، دعا کو چھوڑ کر، جبکہ فرشتے پوری کائنات میں اترتے رہتے ہیں، جبرائیل اترتے، ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، ایسے صورت میں بندہ نعوذ باللہ لہو و لعب میں رہے، اپنے بستر پر رہے تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ معزز حاضرین، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آخری عشرے کے ثواب کو پانا چاہتے ہیں، مگر وہ ہسپتال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی، صحیح سالم رکھا، پھر بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا ہے؟ لہٰذا اس عشرے میں روحانی تربیت پہ توجہ دیں، اور یہ آخری عشرہ اپنے نفس کو کچلنے کا ہے، جہاد کرنے کا ہے اپنے نفس سے، آخرت کی تیاری کریں۔ اور یہ بات بھی ہے 20 دن میں جو کیا، مگر رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو نیکیاں کر کے نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے تڑپنے کی عادت بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، سستی اور غفلت سے دور رہیں۔ بعض لوگ کیا سوچتے معلوم ہے، 21 ویرات چھوڑ ڈال کے 22 ویرات جاگ لیں گے، ارے 22 میں چلے گئے تو 25 ہے نا، اس کے بعد 27 ہے نا۔ یاد رکھیے 21 اگر چھوڑ ڈالے تو 23 تک جینے کی کوئی گارنٹی ہے، 23 چھوڑی تو 25 تک جینے کی کوئی گارنٹی ہے، لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا غفلت سے نکلنے کے لیے 4 چیزیں علماء نے بتائیں۔ آدمی غفلت کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے تو برے دوستوں سے دور رہے، 2 رکعت نماز پڑھے، بلایا چلو جاگو چائے پی لے کے آئیں گے، ختم ہو جاتا ہوتا ہے، باہر گیا پھر واپس نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے غفلت سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آگے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور غفلت سے بچنے کے لیے کم از کم دن میں کیا کرنا چاہیے، 10 آیتیں پڑھ لینا۔ صبح ہوتی ہے 10 آیتیں پڑھنے کے بعد چائے پیو، کافی پیو، واٹس ایپ دے، کچھ بھی کرو، مگر صبح سویرے ہمیں اذکار کے بعد 10 آیتیں کیسے بھی پڑھ لینا، جیسا کہ فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو آدمی 10 آیتوں کو پڑھتا ہے خصوصاً تہجد کی نماز میں، اللہ غفلت کے پردے اسے چاک کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز، غفلت کی زندگی سے بچنے کے لیے 5 نمازوں کا مکمل طور پر اہتمام
اہتمام. ہمارے پاس رمضان میں ہم دیکھتے لوگ مغرب پر فجر کو نہیں آتے, مغرب کو کئی کو بولا تو افطار کرتے ہیں, حالانکہ کھجور پانی کھا کے آ جانا چاہیے. اور سحری میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اتنا کھا رہا ہے, لڑک رہا ہے. نہیں, غلط بات ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی مغرب میں اتنا کھا لے, مغرب کو نہ آئے, اور فجر میں اتنا کھا لے نہ آئے, یہ تو غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت بھی کرنا چاہیے. بعض بات اپنے اسلاف کی مثالوں کو مکمل طور پر دینا چاہیے. اور یہ بات دیکھو, اس عشرے میں اپنے گھر والوں کی اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھنا چاہیے. ایسے مناظر دیکھتے ہیں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. ہماری خواتین کچھ ایسی ہیں جا کے دوپہر میں 2 بجے کپڑے کی دکانوں بیٹھی رہتی ہیں, وہاں جا کے بیٹھی رہتی ہیں, نہ اوڑھنی ہے اور نہ تو نعوذ باللہ پردے کا اہتمام ہے. دکان والے سے بولتے ہیں انکل پینے پانی دو مجھے. اللہ اکبر. کیا ایسی عورتوں کو عید منانے کا حق ہے جو مہینہ بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ ایسے اور مردوں کو, عورتوں کو عید منانے کا حق ہے. جس نے رمضان کا مسلمان ہو کر احترام نہیں کیا, ایسے آدمی کو عید منانے کا ہرگز حق نہیں ہے. لہٰذا ان کو عبادت کی طرف توجہ دلائیں اور عورتوں کو بتائیں, دیکھو میں عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھی شب قدر میں کیا کروں, اور یہ جملہ سنیے, رمضان میں جو آدمی تقوی کا لباس پہنتا ہے اسی کو عید میں عمدہ کپڑے پہننے کا جو ہے مکمل طور پر حق ہے. جو آدمی جو ہے رمضان میں تقوی کا لباس نہیں پہنا, اپنے دل میں تقوی نہیں پیدا کیا, وہ نئے کپڑے پہن کر اگر وہ عیدگاہ میں بھی آ جائے, ایک متقی انسان کو عید میں جو خوشی ہوتی ہے وہ غیر متقی انسان کو ہرگز نہیں ملتی. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نیک کام کریں. اور خواتین سے ایک بات یہ بھی ہے, رمضان کے آخری عشرے میں اگر انہیں حیض یا نفاس آ جائے تو کیا کرنا. بعض عورتوں کو جو ہے کیا ہوتا ہے, زیادہ دیندار ہو جائے تو رونا بھی آ جاتا ہے. یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. رسول اللہ کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا موقع آیا, حیض شروع ہو گیا, عائشہ رونے لگی. عورت تھی. اللہ کی نبی نے فرمایا عائشہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹیوں پر لکھی ہے. لہٰذا حالت حیض میں, نفاس میں عورت کیا کرے, اللہ کا ذکر کرے, دعائیں کرے, تلاوت قرآن کرے. بلکہ میں نے کہا قرآن کو چھونے نہیں ہوتا, آپ موبائل میں قرآن کا جو ایپ ہے اس سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا حالت حیض میں عورت کتنی بھی نیک کیوں نہ ہو جائے مگر اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. بعض عورتوں کو دیکھتے ہیں مسجد کے گیٹ کے پاس آگے ڈرد کیا ہوتا, نہیں آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے. زبان کو دعا, ذکر, تلاوت قرآن, بھلی بات میں استعمال کرو. اگر کوئی لڑے تو کہو انی صائم. اور امت کے نوجوانوں سے ہم کہنا چاہیں گے, رمضان کا آخری عشرہ نوجوانوں کو جو ہے اپنی خاص تربیت کرنا چاہیے. تقرب الہی کا کوئی بھی راستہ ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. آوارہ گردی نہ کریں اور علم کی روشنی میں عبادت کریں. مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ مسجدیں کھلی رکھیں پوری عشرہ, اور مسجدوں میں ماحول پرسکون بنائے رکھیں. یہ لڑائی جھگڑا, آوازوں کو بلند کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. شاید ایسے ہی وہ موقع تھا, تاخیرات تھی. بعض صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے, بعض صحابہ اکرام زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرآن پڑھنے والوں کو بلا کر کہا, تمہارے بھائی نماز پڑھ رہے, ذرا ان کا خیال رکھو. نیکی کے میدان میں اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ ذرا آہستہ کرو, ذرا بھلا بتلاؤ. اگر کوئی آدمی تلاوت قرآن کو چھوڑ کر کوئی غلط بات میں مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بے ادب ہے. لہٰذا ان راتوں میں خیر کو پانے کی ہمیں مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. اپنے اندر تقوی پیدا کریں رمضان کے روزوں. اور ایک بات یہ بھی ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی دشمن کیا کرتا, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کی بڑی یہ کوشش کرتا. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں دشمنان اسلام کو معلوم ہے, کیا معلوم ہے, یہ معلوم ہے کہ امت مسلمہ روزہ رکھ کے اللہ سے قریب ہو جاتی ہے, اور وہ جب اللہ سے قریب ہو جاتی ہے اللہ ان کی مدد مل جاتی ہے. لہٰذا دشمن یہ چاہتا ہے امت مسلمہ روحانی طور پر کمزور ہو جائے. اور بھلا ہو ان مسلمانوں کا جو رمضان میں سحری کا, افطار کا, کھجور کا, تراویح کا سب مذاق اڑاتے رہتے ہیں. لہٰذا رمضان کے روزوں کا, افطار کا, سحری کا وغیرہ کا مذاق اڑانا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی توہین ہے, شریعت کا مذاق ہے. اور شریعت کا مذاق نعوذ باللہ کفر تک لے جا سکتا ہے. اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے رمضان کے 2 عشرے گزر چکے, رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سر پر کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی 20 دنوں میں کوتاہی کرے اللہ کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ تعالی عزم و استقلال کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی آخری عشرے کا استقبال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقرب الہی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی امت کی عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رمضان کی تاخراتوں میں آخری عشرے میں جو آوارہ گردی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گمراہ نوجوانوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔